بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ۔ ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو سب سے اہم چیلنج درپیش ہے پوری پاکستانی قوم کو وہ سیلاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، تو اس پہ ہم صدر پاکستان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ صدر صاحب آپ کا۔ شکریہ۔ آپ کے خیال میں کیا یہ جو سیلاب آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ریاست کا اور اس کے اداروں کا جو کردار ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ تسلی بخش ہے؟ اور خاص طور پہ جو 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تو اس پہ جو ہماری قومی قیادت کا رسپانس تھا، اور پھر اب 2022 میں جو سیلاب کے بعد قومی قیادت کا رسپانس ہے، کو اس کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اصل میں دنیا میں جہاں بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، تو چاہے امریکہ میں سیلاب آئے یا ڈراؤٹ آئے، تو لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ یار کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور سیلاب یا آفتیں جو ہے نا، ان کے لیے مسلسل ایک تیاری کی کیفیت تو نہیں ہو پاتی، مگر یہ کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے نقصانات کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے۔ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، بڑی کلیئرٹی سے ہمیں نظر آئی کہ ایک ہوٹل جو تھا وہ کلام کے اندر بہہ گیا۔ وہ دنیا کی خبروں کی زینت اس وجہ سے بنا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے اتنا بڑا کیفیت پیدا ہوئی کہ پورے ہوٹل بہہ گئے۔ مگر وہاں پر ایک پھر خامی کا پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ بھئی اس کو اتنے قریب بننا نہیں چاہیے تھا۔ سیلاب دنیا بھر کے اندر جب آپ برج بناتے ہیں مثال کے طور پر، تو پورے دریا کے ایکسپینس پر نہیں بناتے، آپ دریا کو ٹرین کرتے ہوئے چھوٹا برج بناتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ۔ یعنی جو اگر آپ گدو بیراج دیکھیں یا سکھر بیراج دیکھیں، تو وہ دریا اتنے بڑا دریا جو یوں فلو کرتا ہوا آتا ہے، اس کو آپ ایک نیرو جگہ سے گزار رہے ہوتے ہیں، تبھی سب سے زیادہ نقصان بریجز کا ایسے موقعوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو تعمیرات سیلابی ریلے کے حوالے سے ہونی چاہیے، اس کے اندر حکومت کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ زمین کے معاملے میں انسان اتنا لالچی ہے کہ کراچی شہر ہو، چپا زمین کا نالے کے اوپر، نالے کے اندر، ہر طرف وہ بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کا قانون، اور صرف قانون نہیں بلکہ اس کا امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم کراچی میں دیکھ چکے ہیں، سارا جو راستہ نالوں کا تھا وہ آپ نے اسکویز کر دیا، تو سڑکیں نالا بن گئی ہیں، سڑکوں پہ سیلاب۔ تو یہ پورے ملک میں ہمیں اس چیز کو اشور کرنا چاہیے کہ سیلاب اس لیے آتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کو آپ کی تعمیرات جو ہیں وہ روک لیتی ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے، دوسرے اس کے باوجود بھی آئے گا، کیونکہ دریا کے اندر سیلاب تو حضرت نوح کے زمانے سے تو کم سے کم ایک تاریخ موجود ہے کہ سیلاب آتا ہے، اور پھر اتنا آ سکتا ہے کہ جناب ساری ہر فرد جو ہے اور ہر قوم کی وجہ تو پھر ہمارے اعمال بھی تو بنتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو بات یہ، دوسرے یہ کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے نا، تو پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ کہ کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان اور یہ جو ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہے، یہاں پر زیادہ اثر ہوگا اور یہاں پر ڈراؤٹس ہوں گے اور خوش سالی ہوگی، مگر یہ خشک سالی، مگر یہ کہ کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ انپریڈکٹیبلٹی کلائمیٹ چینج کی بھی ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسری بات، تیسری بات یہ کہ سیلاب کے نتیجے میں جو پانی کا بہاؤ ہے، تو اگر کہیں اس کو سٹور کر لیا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے خطرات کم ہوں گے۔ جیسے میں نوشہرہ کے اوپر سے گزرا، میں سیلاب کے دنوں میں، بارشوں کے دنوں میں تو نہیں نکلا، اس وجہ سے نہیں نکلا کہ بجائے اس کے کہ میں ریسورسز کو پکڑ لوں، جن ریسورسز کی ضرورت ہے جان بچانے میں، تو میں اس کے بعد نکلا۔ تو جب وہ پہلا کرائسس ہوتا ہے جان بچانا، اس کے اندر لیٹ می گیو کریڈٹ کہ ہمارے جو فوجی ہیں یہ ہمیشہ ہراول دستہ بنتے ہیں۔ ہماری ایئر فورس اور نیوی بھی سندھ کے اندر آئی، اور آرمی بھی، یہ ہراول دستہ بنتے ہیں، جانوں کو اپنا ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جانوں کا نقصان تو ہوا۔ اچھا، اس کا کنٹینیوس پریونشن نہیں ہوتا، مگر کچھ چیزوں میں انسان سیکھ لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے بڑی سخت گرمی کراچی میں ہوئی، اور 1000 کے قریب لوگ ہیٹ سٹروک سے مر گئے، مگر اس کے بعد بھی گرمی تو ہوئی، مگر لوگوں نے سیکھ لیا کہ سر کو کور کرو اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھو۔ تو سیلاب کے اعتبار سے بند بنانا، میں نوشہرہ جب گیا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے ساتھ ساتھ ایک بند ہے جس نے نوشہرہ کو بچا لیا کافی حد تک۔ تو ایسی پریونٹیو کام بڑے ضروری۔ ڈی جی خان گیا
تو ڈی جی خان کے اندر جو برساتی نالے ہیں ہے نا ہل ٹورنٹ وہ کوئی 11 ہیں، 11 میں سے 4 پر گورنمنٹ نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کو پانی کو روکا جا سکتا ہے ڈیم کر کے. تو جو اور ڈی جی خان تو بڑا سمپل سا نقشہ ہے نا، یہاں پہاڑ ہیں اور بیچ میں شہر ہے اور پھر دریا ہے، تو پہاڑ سے دریا سیدھا ایک ریکٹینگل میں پانی جاتا ہے. تو اگر روک لیا جائے تو پانی بعد میں استعمال ہو. اسی طرح سے پاکستان میں واٹر سٹوریجز کی قلت ہے، آپ جانتے ہیں 151 ملین ایکر فیٹ پانی آن این ایوریج پاکستان میں برستا ہے یا برف پگھلتی ہے، اور 100 ملین ایکر فیٹ کے مقابلے میں چند ملین ایکر فیٹ ہم سٹور کرتے ہیں، باقی بہتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، زمین میں بھی جاتا ہے، سب کچھ قدرتی ہے. بحث یہ رہتی ہے کہ دریائے سندھ کا کتنا پانی سمندر میں جانا چاہیے اور کتنا نہیں جانا چاہیے. تو اس کے اندر مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، مگر آن این ایوریج لوگ کہتے ہیں 4 سے 10 8 یا 9 ملین ایکر فیٹ ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ انوائرمنٹ خراب ہو جاتی ہے، ورنہ بدین کے اندر سمندری پانی انکروچ کرنے لگتا ہے اگر یہ پانی نہ جائے. تو اس سیلاب سے مزید یہ بات آئی کہ سٹوریج اور ڈیمز بننے چاہیے. مگر ایک نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ کالا باغ پولیٹیسائز ہوا ہے نا، کیوں بھروسہ نہیں ہے. ساری پروونشل اسمبلیز نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں. تو سٹوریجز بننے چاہیے، چھوٹے ڈیم بننے نہیں، اور وہ سٹوریج ڈیمز جو ہوں اس کے اوپر کنسنسس ارائیو کر لیا جائے. بالکل ٹھیک. تو اور ٹیلی میٹری کر لی جائے، تاکہ یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے نا کہ کس زمانے میں پانی ریلیز ہوا، کب نہیں ہوا، کتنا ریلیز ہوا، اس کو ٹیلی میٹری سے ہینڈل کریں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ساتھ جتنے ڈیمز بنے. اچھا پریزیڈنٹ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، سیاسی اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے جو متاثرین سیلاب ہیں ان کی امداد کے لیے جو سرگرمیاں ہیں ان پہ اثر پڑا ہے؟ نہیں، میرا تو خیال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سب ایکٹیو ہوئے، سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو ہوئیں، سارے آپ کے انسٹیٹیوشنز ایکٹیو ہوئے. ایسے انسٹیٹیوشنز جو بڑا کام کر کے دکھایا انہوں نے کووڈ میں، این ڈی ایم اے مثال کے طور پر، پی ڈی ایم اے، انہوں نے ایکٹیویٹی دکھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی تو اچھی رہی، مگر ایک اب کسر ہے. جہاں سے پانی آیا یعنی این ڈبلیو ایف پی میں مثال کے طور پر، تو وہ ریلاب گزر گیا، ٹھیک ہے جی. وہاں ڈیمیج جو ہوا وہ امیجیٹ جو پریشر تھا پانی کا اس سے ہوا. جہاں پانی رک گیا ہے وہ فلیٹ لینڈ میں رک گیا ہے. بلوچستان میں نصیر آباد یا لاڑکانہ، یہ وہ سب کچھ، جیک آباد، لاڑکانہ، سکھر، دادو، بدین اب جائے گا، منچھر جھیل کا والا معاملہ، تو وہاں پر پانی رک گیا. اس سے نقصانات جو ہے نا وہ ہے. اگلا فیز ہوگا ری بلڈنگ کا، سٹرکچرل جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو بنانا اور پریونشن کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بین الاقوامی امداد بھی آئی ہے، اپنے ریسورسز بھی ہم نے ٹائٹ کیے ہیں. مگر پاکستان پر میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پریشرز کم ہوں، کیونکہ معیشت کا پریشر ہے، چینج آف گورنمنٹ کا پریشر ظاہر ہے اپنی جگہ پر ہوتا ہی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تیسرے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے لاجسٹکس، گندم ان سب چیزوں کا پریشر ہے. تو ہمارے ملک کے اندر یہ سسٹینیبلٹی کم ہوتی ہے کہ ہماری جیب میں اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم ان پریشرز کو برداشت کر جائیں. اچھا، آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فوج اور جو نیوی ہے، ایئر فورس ہے، سب ادارے جو ہیں وہ متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ تو سپریم کمانڈر بھی ہیں آرمڈ فورسز آف پاکستان کے. تو اس صورتحال میں جب کہ فوج جو ہے وہ متاثرین کی امداد میں مصروف ہے، تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو ایشو ہے اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر پولیٹیسائز سے کیا مطلب آپ کا؟ جمہوریت یعنی کہ اس پہ سیاسی بیان بازی کرنی چاہیے، جو کنسٹرکٹیو بات چیت ہو، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے یعنی اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اندر کبھی کبھی کانفلکٹ آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں. تو اس کو جتنا کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو طے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. ورنہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اعتبار سے پاکستان کو ایک سیٹ بیک مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، پورا آئین لپٹ گیا اونلی آن دی اپوائنٹمنٹ آف دی آرمی چیف. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر سلجھے ہوئے انداز سے گفتگو ہو تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. کانفلکٹ دیکھو آج کل پاکستان کے اندر تو یہ کہ میں جو بھی بات کہتا ہوں کوئی نہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر کے
وہ میرے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو کانفلکٹ کی تلاش پاکستان کی ریاست کو اب کوشش کرنی چاہیے کہ کانفلکٹ کم ہو. میری آپ کے ساتھ گفتگو کے اندر بھی یہ کوشش ہوگی کہ کانفلکٹ کم ہو. جی بالکل. میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس پہ ISPR کا ریئیکشن بھی آیا جو کافی سٹرونگ ریئیکشن تھا. تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب نے اس کی مناسب کلیریفیکیشن بھی کر لی, اور دراصل ہم سب ایکسپرٹس نہیں ہیں کہ الفاظ کے چناؤ کے اندر, تو مگر انہوں نے وضاحت کر دی اینڈ آئی ایم سیٹسفائیڈ. میں سمجھتا ہوں وہی میری خواہش ہوتی ہے کہ جب وضاحت ہو گئی, مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا وہ کنٹیمپٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے, ایک خاتون جج کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی, تو وہ جو بھی وہاں پر وہ بیان دیں گے تو میں سمجھتا ہوں سچے دل سے جو بھی کیفیت ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے. انہوں نے معذرت کی ہے کہ آپ کے خیال میں غیر مشروط معافی مانگنا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آج مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہے, آج کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. اچھا, آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ اچھے تعلقات ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خراب تعلقات ہیں, اچھے تعلقات ہیں. ہو نہیں سکتا کہ پریسیڈنٹ اور ایک پاکستان کا پریسیڈنٹ اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہوں. دوسری بات, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین ان چیزوں پر میرا ان کے ساتھ ہوا. اب تو میں سمجھتا ہوں جتنے وہاں سے سمریز اور ایڈوائس آئی ہے, میں گنتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اپراکسیمیٹلی 90 کے قریب یا 95 کے قریب آئی ہوگی. 3-4 میں نے روکی تھی, اور اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی کیوں روکی. اس کے اندر EVM تھا مثال کے طور پر, اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ تھی, اور جو کانفلکٹ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جو پنجاب میں نظر آیا, اس کے حوالے سے میں بھی واقف تھا. وہاں پر میں نے ان کی 1-2 ایڈوائس کو روکا تھا. اچھا, ایک اور بھی ایشو ہے اس پہ, مگر آؤٹ آف 90 اگر 85 پر ہمارا کلیئرٹی ہے تو کوئی بڑے اچھے تعلقات. ہاں, ریشو کے لحاظ سے, شرح کے لحاظ سے. اور آپ کی ان سے ملاقات وغیرہ بھی ہوتی ہے یا؟ جی ملاقات بھی ہوئی. اچھا, پتہ نہیں چلتا ہمیں. نہیں, کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اوتھ ٹیکنگ پر مختلف وزراء کے آئے تو تب ان سے ملاقات ہوئی, اور اس کے علاوہ بھی وہ تشریف لائے تھے جب PM الیکٹ ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک کرٹسی کال بھی جب کی تھی. پریزیڈنٹ صاحب, یہ ایک ہر چیز کا ایک منفی پہلو ہوتا ہے, ایک اس کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے. آپ کو اس میں کوئی پازیٹیو پہلو نظر آتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, آپ کا ماضی میں تعلق PTI سے رہا ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, ان کا تعلق PMLN کے ساتھ ہے, پنجاب میں اور KPK میں PTI اور اس کے جو الائز ہیں ان کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں بہت سی پارٹیاں ہیں, وہ بلوچ قوم پرست ہیں, اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں, وہ بھی ہیں. تو ایک طرح سے تمام مین پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طرح مرکز اور صوبے میں وہ پارٹنر ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے, لیکن اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نیگیٹو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں خیال سے دیکھیے, اسمبلی میں سبھی جماعتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر, اور آپ یہ کہیں کہ اس فورم میں سبھی لوگ ہیں, تو اسی طرح سے ملک کے اندر مختلف ووٹروں نے مختلف رائے کے اعتبار سے کیا, اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کانفلکٹ آئے, مگر ایز لانگ ایز وہ آئین کے دائرہ کار میں رہے تو جمہوریت کو نقصان اتنا نہیں ہوتا. اچھا, نقصان کہاں ہوتا ہے؟ معیشت کے اعتبار سے نقصان ہونے کا امکان رہتا ہے کہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو. اگر یہ کیفیت نظر آئے کہ جو کام کسی پچھلی حکومت نے کیا سارا کا سارا انڈو کر کر ریڈو کیا جائے, تو پھر اس میں تو بڑا نقصان ہوتا. آپ کو میں ذکر کروں, میں نے نیب کا بل کیوں روکا یا اوورسیز پاکستانیز کا معاملہ کیوں روکا. نیب کا بل کے اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ 20 سال آپ لے کر نیب کو چلیں, 20 سال اس کی خامیاں ہیں, اس خامیوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ سارا وہ ادارے ہی کولیپس کروا دیں تو نقصان ہوا نا. یعنی ہم کوئی خدا نہ خواستہ بیوقوف قوم تو نہیں ہے کہ 20 سال ہمارے اوپر کوئی تجربہ ہو اور اس تجربے کو امپروو کرنے کے بجائے آپ کہیں جی اس کو پھاڑ کر پھینکو, اب نئی بساط کھولو. تو اس وجہ سے میں نے نیب کے بل کے اوپر میں نے آبجیکشنز کیے تھے کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے لرننگ, یعنی پولیٹیسائزیشن آف نیب کو روکنا چاہیے. جو شارپ ایکشنز ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے, یعنی ہیومن رائٹس کو انکروچ کیا گیا کہ اٹھا کر بند کر دیا, پوچھا نہیں جا رہا, ان چیزوں کو روکنا چاہیے, مگر جو ڈائریکشن ہے اس کا وہ رہنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے آئی ڈس ایگریڈ ود دیٹ. اچھا, آپ نے پچھلے دنوں ہمارے سے ایک ملاقات میں کچھ کتابوں کا حوالہ دیا تھا, میں وہ کتابیں اپنے ساتھ لے آیا. بہت ہو جائے.
اچھا اس میں امبیسڈر ارشد سمیع خان صاحب کی جو کتاب ہے 3 President and 8 تو یہ 3 صدور کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں اور یہ ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں, آپ نے تو کتاب پڑھی ہوئی ہے جی ہاں, تو اس کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ صدر یحییٰ خان صاحب کے ساتھ تھے, ADC تھے, تو جب 1970 کے الیکشن کے رزلٹ آ رہے تھے تو یحییٰ خان صاحب نے کہا کہ میری جنرل عمر سے بات کراؤ. رات کو فون کیا. جنرل یحییٰ خان جب ریزلٹس دیکھ رہے تھے تو بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے تو مجھ کو کہا تھا کہ 20-22 پارٹیاں ہیں اور یہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ آئے گا اور میری بادشاہت کنٹینیو کرے گی. یہ تو 2 پارٹیاں آ گئی. تو اس میں میں صرف چند لائنیں جو ہیں ان کی, کہ انہوں نے جنرل عمر سے کہا کہ عمر, what in the devil's name is happening here? Where on earth has your assessment gone? What's become of all that financing of قیوم خان, صبور خان and بھاشانی؟ اور آگے چل کے کہتے ہیں now listen to me and listen to me good. Provincial elections are a week from now. Free and fair or not, I want tables turned. تو اچھا مگر پھر دوسرے دن بلایا. اچھا پہلے تو پوچھا کہ آر یو آن لائن, تو انہوں نے کہا یس سر آئی ایم آن لائن. پھر دوسرے دن بلایا, ری اسیس کیا اس بات کو کہ پروونشل کے اندر فری اینڈ فیئر ختم کرو, کیونکہ یحییٰ خان صاحب بھی بیک گراؤنڈ میں یہی چاہتے تھے کہ ان کو کنگ میکر تصور کیا جاتا رہے. تو دوسرے دن بلایا, مگر دوسرے دن پھر یہ اسیسمنٹ ہوا کہ 2 جماعتیں ہیں نا, تو لہٰذا یو آر اسٹل اے کنگ میکر. تو وہ تو پروونشل میں ویسے ہی چلا. اب اس میں میں نے یہ اس لیے کتاب کا حوالہ دیا کہ ہم ہمیشہ سے جو فوج کا جو سیاست میں کردار ہے, اس طرح کا کردار, اس پہ تنقید کرتے رہے, آپ بھی تنقید کرتے رہے. بہت سے لوگ جو پاکستان میں جمہوریت اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو اب اگر فوج جس کے آپ سپریم کمانڈر ہیں وہ خود کہتی ہے کہ ہم اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتے اور آپ ہمیں نیوٹرل رہنے دیں, جی ہاں, تو ان کی نیوٹرلٹی کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, تانا بنا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا ماحول جب وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے انہی چیزوں کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیاسی کردار ختم ہو, تو پھر یہ سیاستدان جو ہے نا سب کے سب, ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر ذرا سی بھی کہیں ہیلپ ملنے کا امکان ہے, اور اپنی لڑائیوں کی وجہ سے پھر فوج کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ فوج انٹرفیئر کرے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے کوآپریٹو میتھڈ. 3 بڑے ادارے ہیں, ایک ایگزیکٹو ہے, پارلیمنٹ کے سے نکلتی ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک جوڈیشری ہے, ایک فوج ہے. یہ 3-4 ادارے جو ہے نا, ان کے اندر نیشن بلڈنگ کنسنسس بے انتہا ضروری ہے. یہ میں اس نتیجے پر یوں پہنچ رہا ہوں کہ مکس سگنلز کہیں سے بھی نہیں آنے چاہیے, اور اس وقت مکس سگنلز تقریباً سب اداروں سے کہیں نہ کہیں سے نکلتے رہتے ہیں. اور یہ کنسنسس میری کوشش ہے کہ میں بھی کوشش کر لوں اس کے بننے کے اندر, اور ایک therefore I am a good proponent and a consistent proponent of dialogue between the political forces also. ابھی بھی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, جی ہاں, پروپوننٹ ہوں. آئینی میرے پر کوئی وہ نہیں ہے کیفیت کہ میں اس ڈائلاگ کو بلا لوں, یہ تو ان کے اوپر ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ضروری ہے. اس کے لیے بطور کرائسس ہے ملک کے اندر, آپ جانتے ہیں, دیکھیے کرائسس ہے بڑا کلیئر, یعنی میں اور آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ایسے کرائسس پر. اور بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ میرا انٹرویو کریں, آپ بھی پردہ ڈال دیں, میں بھی پردہ ڈال دوں. کرائسس یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن جلدی ہونا چاہیے پہلے سے ہی, پچھلے 1.5-2 سال سے کہ جی الیکشن جلدی کراؤ, مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد وہی پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ الیکشن جلدی کراؤ وہ کہتی ہے اب نہیں کرانا, جو پارٹی الیکشن نہیں کرایا تھا جس نے, وہ کہتی ہے پارٹی الیکشن کراؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کی وجہ سے سب کو مل بیٹھ کر کتنا فرق رہ گیا ہے الیکشن کی تاریخوں میں. آپ بتائیے یار, یعنی 6-8 مہینے کا فرق ہے, تو اس کے اوپر کسی کنسنسس کے ساتھ لے دے کر ٹیمپریچرز کو کم کریں اور الیکشن کی تاریخ کا کچھ نہ کچھ, لیکن کنسنسس کے ساتھ. پریزیڈنٹ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن الیکشن کی ڈیٹ کو بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا جی, کہ نومبر میں نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے الیکشن کروایا جائے. کیا یہ نامناسب ہے یا مناسب ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب بھی الیکشن ہو جائے, elections is the most مناسب thing to happen. بالکل ٹھیک ہے نا, اور consensus of time is the second most مناسب thing to have.
تو میں انکریج کر رہا ہوں کہ کنسنسس کہ کب ہو اس پر ارائیو کر لیں پولیٹیکل. اس کے لیے تو ڈائلاگ کی ضرورت ہے نا. جی ہاں, اور میں پروپوننٹ ہوں ڈائلاگ. اس کے لیے آپ کے ذریعے کوئی حکومت اور حکومت کیونکہ ساری حکومت میں ہے حکومت اور حکومت کے درمیان کو بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہے. میں انکریج بھی کر رہا ہوں. میں بیہائنڈ دا سین کچھ رابطے بھی رکھتا ہوں اس سلسلے میں, کوشش بھی کرتا ہوں. میں ریویل نہیں کر سکتا, مگر یہ کہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں کنفرنٹیشن ملک کے لیے نقصان دہ رہے گا جب بھی ہوگا. جی ہے نا. اور ایسا کنفرنٹیشن اتنا بڑا کرائسس معیشت کا, یار آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم ایف سے لون آ گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں صرف آئی ایم ایف کا ہے, آئی ایم ایف کا نہیں ہوتا. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشنز, آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کا معاہدہ ہوا تو فرینڈلی کنٹریز آپ کے ساتھ سافٹ ہو گئیں, کیونکہ آئی ایم ایف کیا دیکھتا ہے, آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی ٹو ریٹرن دا منی, ٹھیک ہے نا. تو جب اکاؤنٹنٹ بکس دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ان کی ایبلٹی ہے, تو جو قرض دینے والا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ دے دو, ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا اور ہمارے دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی, گڈ ڈیولپمنٹ. اس کے باوجود جو آپ کا نقصان اب سیلاب کی وجہ سے ہوا, پہلے کووڈ کی وجہ سے ہوا, انٹرنیشنل ایشوز کی وجہ سے ہوا, چینج آف گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا, تو اکانومی کے اندر سٹریس ہے. اچھا اکانومی کے اندر سٹریس, اگر آپ کسی بھی چیمبر ویمبر پہ جائیں نا تو وہ کہیں گے کہ جی کلیئرٹی آنی چاہیے لیڈرشپ کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے ایوب خان کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں کامیابی ہوئی, وہ یہ کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی میں کامیابی ہوئی. ایک چیز میں نقصان ہوا کہ پولیٹیکل سائڈ پر مشرقی پاکستان نگلیکٹ ہوا, ٹھیک ہے نا. بس جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے اس کے اندر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اونلی بیکاز ہی واز دیئر فار 9 ایئرس تو ایک کنٹینیوٹی رہی. تو جب میں اردوغان صاحب سے ملتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے, فریکوینٹ چینج تو میں کہا وہ تو جمہوریت ہے نا, مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز بھی چینج کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اچھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں پالیسیز میں کنٹینیوٹی تو تھی, لیکن جو انہوں نے 1962 میں جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ امپوز کیا تھا, کیا وہ بھی ٹھیک تھا آپ کے خیال میں؟ وہ جناب اس کا آج لنک بنتا ہے. انہوں نے ایبڈو کر کے یہ سوچا کہ یہ سیاستدانوں کو, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, آپ ان کی کتاب پڑھیں نا, تو انہوں نے اسلام آباد کیپٹل بنانے کے اندر یہ بات کی کہ سارے پولیٹیشنز کنسنٹریٹ کرتے ہیں کراچی میں, تو ان سیاستدانوں سے اور ان سرمایہ داروں سے جو کنسنٹریٹ کرتے ہیں کراچی میں, تو ان سے ہٹا کر کیپٹل اسلام آباد لایا جائے. یہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے لکھا. انہوں نے ایک سلوشن یہ کیا کہ سیاستدانوں کو کمزور کرو, ایبڈو, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی فوجی حکمران آیا اس نے یہ مڈل ٹیئر جو تھا ایم این اے ایم پی اے کا, اس کو کمزور کر کر بیسک ڈیموکریسی یا لوکل باڈیز کو مضبوط کیا یہاں سے ہٹا کر. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا ماحول گزرتا ہے نا, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پبلک کو ہینڈل کرنا, پبلک کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ صرف کاغذ پر بیٹھ کر کمروں میں نہیں ہو سکتا, یہ زمین پر ہوتا ہے. سیاستدان کو نااہل کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. سیاستدانوں کو نااہل کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, مگر آپ اگر کسی طرف جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بڑا پروپوننٹ تھا اس بات کا, اور آج بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, اور مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب گرفتار ہوئے اور ان کے اوپر ایلیگیشنز لگیں, تو میں اپنی زندگی کے اس دور میں یہ سمجھتا تھا آئیڈیلی کہ جی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, ہے نا, لٹل ریئلائزنگ کہ ویئر ول اٹ گو. اور لوگ کہتے تھے کہ سب کا کرو, پہلے سے کرو. میں نے کہا یار جو ہے اس کا تو کر لو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. سیاستدانوں کو سیاست سے ڈسکوالیفائی کرنے کے اعتبار سے یو شوڈ ہیو گڈ ریشنل ریزن کہ کسی سیاستدانوں کو اگر کوئی مرڈر ہو جائے, واٹ ول یو سے, آپ سے پوچھ رہا ہوں. مرڈر ہو جائے تو ظاہری بات ہے انصاف ملنا چاہیے. اور اگر کوئی کرائم ہو پروون, پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کی قانون. تو لہٰذا یہ چیزیں ان دو کوالیفیکیشنز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دا ویٹیج آف دا کرائم. میں نے ایک جھوٹ بولا کبھی زندگی میں, کیا وہ اتنا ہی اہم ہے آج میری زندگی کے لیے؟ میں 20 سال کا تھا, میں نے ایک جھوٹ بولا,
What did that be big enough for me? تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف ہے یہ تو صرف اللہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. کن سرکمسٹانسز میں کیا بات کہی گئی. آج کل ہمارا آپ کا ایک ہیبٹ ہے کہ واٹس ایپ پر جو کچھ پرانے کلپ نکالنا اب تو منکر نکیر ہے, اب تو سیاسی جلسوں میں بھی چلائے جاتے ہیں پرانے کلپ. اچھا, پرانے کلپ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو سیکھنا پڑے گا. ایک بڑا زمانہ بدل رہا ہے. اچھا, زمانہ بدل رہا ہے کہ اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس چیز کو بند کر دو, جیسے یوٹیوب بند کر دیا گیا. اٹ کانٹ ہیپن کہ آپ بند کر دیں. جن چیزوں کو روکا تو مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں گوٹنبرگ بائبل چھپی 1400 کچھ کے اندر. اچھا, مسلمانوں نے کہا کہ یہ پرنٹنگ پریس ہے, بڑا خطرناک ہے, بڑی خراب چیزیں اس سے پرنٹ ہوں گی. 300 سال مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو ڈسکریج کیا. 300 سال ہے نا. لاؤڈ سپیکر کو ڈسکریج کیا مثال کے طور پر, ٹیلی ویژن کو ڈسکریج کیا مثال کے طور پر. یہ جو ڈیڈ باڈیز کا ڈسیکشن ہوتا ہے نا, فار انیٹمی, نہیں فار انیٹمی, فار لرننگ, پتہ ہی نہیں چلتا. تو انگلینڈ میں شروع ہوا 14ویں صدی میں, 15ویں صدی میں. پہلا ڈسیکشن مسلمان ملک میں قاہرہ میں 1826 کے اندر عطار نے کیا ہے. تو 400 سال مسلمانوں کی سائنس جو کتنے آگے تھی سیٹ بیک ہوا. تو اس زمانے میں یہ ٹولز جو آگے آئے ہیں, ٹویٹر, فیس بک مثال کے طور پر, یوٹیوب, اس کو پرانی ترکیبوں سے ڈنڈا مار کر روکنا ناممکن ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. یعنی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک توپ ہے اور مچھروں کا یلغار ہو, آپ کہیں بھائی ہمارے پاس تو توپ ہی ہے, ہم توپ کر کے چند. آپ نے بڑی اچھی مثال دیا. یوٹیوب پر پابندی کا مطلب یہ ہے کہ توپ سے مچھر مار رہے ہیں آپ. ہاں, تو اور یہ رکتا نہیں ہے. مطلب میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پانی, یہ جو پانی کی طرح یہ چیزیں آتی ہیں یہ رکتی نہیں ہیں. لہٰذا کس کو پابند کریں گے؟ فیس بک کو, ٹویٹر کو اپیل کریں گے آپ. اور پھر دیکھیے ان کی انکروچمنٹ کتنی ہوتی ہے. پچھلے دنوں اگر آپ نے ٹویٹر پاکستان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہو تو انہوں نے تو اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یار یہ مینڈیٹ انہوں نے کیسے لے لیا. انہوں نے کہا کہ جہاں جو حالات ہیں ان پر ہماری نظر ہے, ہم یہاں کانفلکٹ ڈسٹرکٹس میں اور یہاں ہونے نہیں دیں گے. یار یہ مینڈیٹ تو آپ کا تھا, وہ انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس کیسے چلا گیا؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں ترقی کریں گی جو ان ٹولز کو اپنے جامے میں رکھیں. اچھا, یہاں پہ میں نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وہ بریک سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا, پاکستان میں بحث چلتی رہتی ہے صدارتی نظام, پارلیمانی نظام, تو آپ کے خیال میں پارلیمانی نظام؟ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے, میں کہہ دوں کیونکہ پارٹی کے اندر بھی یہ بحث ہوتی رہی. جب ہم نے پارٹی بنائی تھی 1996 میں, تو ہم نے جو پہلا تھنک ٹینک بنایا اس نے 5-6 مہینے اسی پر بحث کی کہ کون سا نظام بہتر ہے. شریف الدین پیرزادہ صاحب میرے بزرگ بھی تھے, کچھ دوستی بھی تھی ان سے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم چاہو عارف تو میں قائد اعظم کے وہ اقتباسات بھی نکال سکتا ہوں ویئر ہی فیورڈ دا پریسیڈنشل سسٹم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مسلسل یہ اوپینین رہا ہے, اور میری اس کے اندر پرانے کلپس بھی نکال لیں گے. عام طور پر وہ اس میں رائے میری نہیں بدلی ہے, اور چیزوں میں بدل بھی سکتی ہے. اس میں رائے میری نہیں بدلی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام سے کم لوگ جو الیکٹ ہوں ان کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی ساری دنیا میں سے آئی کین پوائنٹ آؤٹ ٹو یو بیڈ پریسیڈنٹس, اینڈ ساری دنیا سے آئی کین پوائنٹ آؤٹ بیڈ پرائم منسٹرز. تو اٹس ناٹ, اور ہر کوئی ایک صدارتی نظام نہیں, دنیا میں 10 اقسام کے ہیں, 20 اقسام کے ہیں, ایسے ہی پارلیمانی نظام 20 اقسام کے ہیں. تو صحیح بندے کا الیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو اور جو سیاستدان سروس کے لیے نکلتے ہیں تو ہر نظام کے اندر سروس کر سکتے ہیں, ہر نظام. اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ نے دی میتھ آف انڈیپینڈنس کا بھی ذکر کیا تھا ایک گفتگو میں, بھٹو صاحب کی جو کتاب ہے جو 1967 میں انہوں نے لکھی تھی. اب اس کتاب کو میں اس لیے زیر بحث لا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں بڑی بحث ہوئی کہ پاکستان میں امریکہ جو ہے وہ بڑی سیاسی مداخلت کرتا ہے. تو بھٹو صاحب نے تو اس کا ذکر میتھ آف انڈیپینڈنس میں بڑی ڈیٹیل سے کیا ہوا, 1967 میں جو کتاب لکھی تھی. ویسے اس کا ایک بڑا جو مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ان آفیشیل ایمزریز میڈ فریکوینٹ وزٹس ٹو دی سب کانٹیننٹ ٹو اسیس دی پراسپیکٹس آف انڈو پاکستان کنفیڈریشن. ڈیورنگ دس ٹائم in testimonies before Congress, United States official voiced the opinion that
containment of China in Southeast Asia was more important than the settlement of the Kashmir dispute. تو آج بھی اچھا جی اس کے اوپر میں آپ کا اضافہ کروں ہے نا، بہت ضروری ہے، تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہم کوٹیشنز ہیں. اچھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ایوب خان اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ 62 میں، اور یہ جو آحد صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، بھٹو صاحب بھی مختلف کرتے رہے. 62 کے اندر یہ ایشورنس دی گئی کہ ڈونٹ اوپن دا فرنٹ، اور کشمیر کا سلوشن ہم تمہاری مرضی کے اعتبار سے کریں گے. 62 میں ہیں، اور یہ ایمبیسڈر، یو ایس ایمبیسڈر ٹو انڈیا اینڈ یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان دونوں نے مل کر دی. لہٰذا آپ نے 62 میں ٹرسٹ کیا. آپ نئی قوم، حالانکہ ہم کشمیر پہ قبضہ کر سکتے تھے. ہاں آپ نئی قوم تھے، آپ سمجھتے تھے کہ جو انسانی تعلقات ہیں وہی قوموں کے تعلقات ہوں گے. ٹرسٹ، فرینڈشپ، دنیا میں ہمیں پتہ چلا فرینڈشپ از نو ایشو، از دا ویسٹڈ انٹرسٹ وچ کاؤنٹس. 62 میں ہوا. پھر 65 میں یہ ہوا کہ پھر ایوب خان صاحب کو ایشورنس دیا گیا کہ انٹرنیشنل فرنٹیئر نہیں کھلے گا، ہے نا، تم جو کرنا ہے تم کشمیر کے حوالے سے کر لو. دوز ڈس اپوائنٹمنٹس آف ایوب خان صاحب. بھٹو صاحب نے وہ خط بھی لہرایا تھا. Nobody can deny that, whether it's People's Party or anybody. I know you heard that speech. راجہ بازار راولپنڈی میں. ایک چیز آپ کو نہیں معلوم ہوگی، میں اپنی انفارمیشن سے بتا رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کی پہلی ہاف سیاسی تقریر جب وہ پورے نکلے نہیں تھے، ایوب خان کے سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے، میں نے سنی تھی. یہ جو اسلامیہ یہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے نا، اس کے ڈائگنلی اپوزٹ ان کا ہاسٹل ہے. تو وہ پتلا سا اس کا جو لان ہے، اس میں بھٹو صاحب اسپوک فار 3.5 hours آن ایفرو ایشین سالیڈیرٹی اینڈ ایکسپلائٹیشن آف اسمال کنٹریز بائی بگ کنٹری. انگلش میں بولے 3-3.5 گھنٹے. اور از اے گڈ اسپیکر ہے نا، بہت امپریسو اسپیکر تھے. تو اس کے بعد اگر آپ مسلسل دیکھتے رہیں تو دنیا کے اندر انٹرفرنسز ہوئے، اور پتہ جب چلتے ہیں. اور میں نے خط جو لکھا چیف جسٹس کو، اس کے اندر مصدق صاحب کے انسیڈنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا کہ 60 سال بعد یہ اندر سے کسی نے بتایا کہ دس واز پیپر. تو میرا سوال بھی یہی ہے کہ بھٹو صاحب نے جو بات کہی تھی کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا ہے، کیا ابھی بھی وہ مداخلت ہوئی جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مداخلتوں والی کیفیت ہے یہ چھپی رہتی ہے نا. تو میں نے سپریم کورٹ سے یہ کہا تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مداخلت ہوئی. میں نے سپریم کورٹ سے گزارش یہ کی تھی کہ کبھی مہر نہیں لگا سکیں گے آپ تحقیقات کر کے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر سرکمسٹانشل ایویڈنس آپ کر سکتے ہیں. چلی کے اندر جو مداخلت ہوئی 30 سال بعد جب ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے امریکہ میں، فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت سی بی ایس نے ریلیز کرائے، ایک چینل، ٹیلی ویژن چینل نے ریلیز کرائے، بڑی مشکل سے ریلیز ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اپولوجائز کیا کہ ہاں مداخلت ہوئی. 20,000 پیپرز وہ ریلیز، تب پتہ چلا کہ مداخلت ہوئی تھی. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایسی چیزوں کی تحقیقات کرنی چاہیے. آپ کے یہاں ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش ہوا، آپ کو پتہ ہے کس نے کیا؟ نہیں پتہ. اعجاز الحق صاحب تو بتاتے ہیں کس نے کروایا، ٹھیک ہے، مگر تحقیقات کوئی نہیں. لیاقت علی خان صاحب کا مرڈر ہوا، مجھے یاد ہے آئی ہیو ٹریٹڈ بیگم رانا لیاقت علی خان. تو اتنی موٹی وہ فوٹو کاپیڈ چیز لے کر آئی تھی جس میں کوئی چیز نہیں تھی. انویسٹیگیشن جو تھیں وہ ہر طرف گئی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے جی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہادت ہوئی. جتنے بھی آپ کے یہاں ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو کبھی تحقیقات. آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ابھی بھی؟ نہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فارن انٹرفیرنس کی ایلیگیشن ہے تو میں نے تو آن پیپر میں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی تحقیقات. تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تحقیقات کر کے کہا تھا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، مگر یہ تحقیقات اوپن ہو جائیں، پبلک ہو جائیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اس میں پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کا بھی نام آیا ہے جو الیکشن کمیشن کی ہے، تو ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے. تو آپ کو تو آئینی تحفظ حاصل ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ یہ فورن فنڈنگ کیس ہے کیا؟ جی، یہ ہم جیسے وہ بے وقوف ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر فنڈنگ کو اوپن کرو. اچھا. اور جیسے اور میرے بیوقوف دوست، بیوقوف میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے جب پارٹی بنی نا تو انہوں نے کہا یار ایک ہم کیش نہیں لیں گے، ایک چیز اکاؤنٹ میں آنی چاہیے. ہم بے چین بیٹھے رہتے تھے، یار اکاؤنٹ کھولو، اکاؤنٹ کھولو، اکاؤنٹ کھولو، اکاؤنٹ کھلواتے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ 10,000 روپے لے جاؤ مگر میرا نام نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہم ان مشکلات سے گزرے. جب میں سیکرٹری جنرل بنا
تو میں نے کہا کہ یار یہ لوگ ایسے فنڈ دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں میرے عزیز سے لے لینا، یہ میں ڈالر فلانے کو دے رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ ہنڈی والا معاملہ ختم ہونا چاہیے. وہاں ایک آفیشلی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی میں نے کھلوائی 5013C کے اندر ہے. دیٹ از دی اونلی وے ان وچ پاکستانیز کین لیگلی کلیکٹ فنڈس اینڈ سینڈ دیم ٹو پاکستان. اچھا وہ ساری لسٹ بھی اس پہ ویب سائٹ پر تھی ہے نا، اور اسی کے اوپر فنڈز جنریٹ ہوئے. ہم چھوٹے فنڈز والے لوگ تھے، اسی طرح سے $10 $15 جمع کیے. اچھا اگر آپ امریکہ میں جائیں نا تو اگر آدمی کوئی چیک دے رہا ہے تو وہ اپنی کمپنی کا چیک دے دیتا ہے. عام طور پر وہی طریقہ ہے نا، چیک کاٹ دیا چلو. وہ اگر کسی کمپنی کا ہے تو اس کو آپ الگ کر لیں. الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جی یہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کیونکہ کمپنی ہے لہٰذا اللیگل ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جب یہ ہمارے ہاں یہ ٹرانسفر آف فنڈس کی بات ہو رہی تھی تو ٹرسٹ بنایا یہ جو فری سافٹ ویئر فری جو سافٹ ویئر ہوتی ہے نا اس کا ایک ٹرسٹ ہوتے ہیں دنیا میں. تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ہے تو لہٰذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ. تو میں نے کہا یار اسٹیٹ بینک ہو، اگر کوئی بلڈ بینک کھولے تو تم کہو گے جی ہماری پرمیشن کے بغیر بلڈ بینک نہیں کھل سکتا. تو میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو کمپنی کھولی گئی دیٹ واز دا اونلی لیگل وے آف ڈوئنگ اٹ. تو آپ نے کوئی لیگل کام نہیں کیا ہوا؟ نہیں، آئی انسسٹ. اچھا، آئی واز دا سیکرٹری جنرل آف دیٹ ٹائم. کوئی لیگل کام نہیں کیا یار. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کسی نے اگر کمپنی کا چیک دے دیا تو پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جی کمپنی کا چیک آپ نکال دیں. یو تھنک دیٹ از فارن فنڈنگ؟ یہ تو خیر الیکشن کمیشن نے خود ہی کہا ہے فارن فنڈنگ نہیں ہے، ممنوع فنڈنگ ہے. ممنوع فنڈنگ واپس لے لو بس، اور کیا ہو سکتا. اچھا آپ نے یوٹیوب پہ بٹ اٹ از اونلی بیکاز کہ ہم چاہتے تھے کہ چھوٹے فنڈز اکاؤنٹڈ رہیں. وہ بیچارہ اسد قیصر کے اوپر بھی وہ ایشو ہو گئے نوٹسز. اسد قیصر صاحب کو میں نے یہ کہا، آئی واز اے سیکرٹری جنرل اگین، میں نے یہ کہا کہ یار کیش میں ہم تمہارا کرایہ بھی نہیں دیں گے، کیش میں ہم لوگوں کی تنخواہ بھی نہیں دیں گے. تم اکاؤنٹ کھولو گے تو یہاں سے پھر پیسہ جائے گا. تو پارٹی وچ از میکنگ این ایفرٹ ان پاکستان کہ ایوری تھنگ شوڈ بی اوپن، اسی کی گردن پکڑ کر مڑو. تو میں تو کیوں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، پریسیڈنسی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے کیونکہ یوٹیوب کا ذکر کیا ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کے بارے میں پچھلے دنوں آپ نے ایک خط لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو. میں نے اس پہ بات کرنی ہے ایک لیکن بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پریزیڈنٹ صاحب پچھلے دنوں آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے کچھ مثالیں دی کہ پاکستان میں آزادی صحافت پہ، فریڈم آف ایکسپریشن پہ کچھ حملے کیے جا رہے ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، کچھ صحافیوں پہ مقدمات قائم ہو رہے تھے. اس خط کا کوئی آپ کو جواب آیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے؟ نہیں، کوئی جواب نہیں آیا. اچھا آپ نے بٹ آئی ہوپ مطلب خط کا اگر جواب نہیں بھی آئے تو میری امید یہ ہے کہ وہاں مطلب ایک ایشو ریز ہوا اور کنسرن ہونی چاہیے. اچھا آپ نے کوئی اس قسم کا خط جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کو لکھا تھا؟ بالکل نہیں لکھا تھا. کیوں نہیں لکھا تھا پوچھیں. اس لیے کہ سارے وزراء کے ساتھ میرے تعلقات تھے، میری دوستیاں تھیں، ان کو میں ڈائریکٹ فون کر کے پوچھ لیتا تھا. میں نے بہت ساری چیزیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب کے زمانے میں بلز اور ایڈوائس روکے ہیں. لا منسٹر سے بات کی، لا منسٹر سے ایشورنسز لیں، لا منسٹر نے کوئی بل اس کو پھر ٹھیک کیا. لا منسٹر نے ایک بل پر مجھ کو یہ بھی کہا کہ جی آپ اس کو پاس کر دیں. یہ تھا ہراسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ. اس کے اندر میں نے کہا کہ یار اس میں اپیل والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کسی کو اپیل کریں گے اگر اس نے محتسب نے فیصلہ کر دیا. تو لا منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ سائن کر دیجئے، میں جیسے ہی کوئی امینڈمنٹ آئے گا نا اس کے اندر یہ بھی امینڈمنٹ ڈال دوں گا. تو میری یہ جو کمیونیکیشن تھی تو کمیونیکیشن ویسے ہی تھیں جیسی آج ہیں، مگر اب کیونکہ یہ اتنا وہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں یا رابطہ نہیں رکھتے تو لہٰذا میں نے آفیشیلی خط لکھا. مگر جرنلسٹ کے لیے ہمیشہ گفتگو ہوتی رہی. اچھا میں نے سوال اس لیے کیا ارریسپیکٹو آف پارٹی کون سی ہے، میری پارٹی کے زمانے میں نے پریزیڈنٹ صاحب سوال اس لیے کیا کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً آپ نے اس پہ خط لکھا، بہت اچھا کیا. لیکن جب عمران نام میں نے پرانے کے بھی لیے تھے نا، پرانے اپنے زمانے کے بھی سارے نہیں لیے. کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ جی میرا نام نہیں لیا تم نے.
مگر پرانے بھی میں نے نام تو لیے تھے. ہاں نام آپ نے لیے تھے, لیکن ان کے زمانے کے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ نے کہا کہ وزراء کے ساتھ آپ کی براہ راست نہیں, مگر اس زمانے کے نام بھی میں نے لکھے ہیں. ہاں نہیں وہ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جب کیا آپ نے پوچھا تھا فواد چودھری صاحب سے یا شبلی فراز صاحب سے کہ یار یہ ابصار عالم کو گولی مار دی, یہ اسد طور کے گھر میں گھس کے اس پہ تشدد کیا گیا, میر شکیل الرحمان کو بغیر کسی مقدمے کے نیب نے بند کیا ہوا ہے, اس طرح کے بہت سے واقعات سب پوچھے میر شکیل الرحمان سے بھی بات چیت بھی ہوتی رہی. اچھا ہاں سب پوچھے, اور ان کا غم بھی سنتا رہا ہوں میں, ظاہر ہے نا, سب سنتا رہا ہوں. تو آپ کے خیال میں ابھی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے ان کو اس دور میں ہونے والے واقعات اور پچھلے دور کے جو واقعات ہیں سارے, ان سب کی ایک انکوائری نہیں کرنی چاہیے؟ کریں, اچھی بات ہے نا. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ پر اتنا پریشر, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ توپ سے مچھر مارے جا رہے ہیں. مطلب یہ دنیا کے اندر اب آپ جرنلسٹ کا منہ بند نہیں کر سکتے. جرنلسٹ کا آپ منہ بند کر دیے تو وہ ایک سیاستدان ہے, اس کے فرض کرو 50 لاکھ فالوورز ہیں, وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پاکستان میں فالوورز ہیں, امریکہ میں بھی وہی فالوورز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو کس کا آپ منہ بند کرنے کے قابل ہو؟ اچھا آپ نے بطور پریزیڈنٹ پی کا آرڈیننس جاری کیا, پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارچ 2022 میں یعنی کہ اسی سال مارچ کے مہینے میں اس کی کچھ جو شکیں تھیں ان کو غیر آئینی قرار دے کے غیر مؤثر قرار دے دیا. آپ کے خیال میں ان کا ججمنٹ اچھا ٹھیک ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو آرڈیننس ٹھیک نہیں تھا؟ جی میرے پاس ایڈوائس کیس کے طور پر جو چیزیں آتی ہیں کبھی میں خود ججمنٹ کر لیتا ہوں, ہے نا. میں وکیل نہیں ہوں مگر وکالت کی آدھی ڈگری مجھے مل سکتی ہے. اچھا اور کبھی میں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سائبر کرائمز ایکٹ جو جب میں اسمبلی میں تھا تو اس زمانے میں انوش رحمان صاحبہ واز دا منسٹر آف انفارمیشن, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کسی کا چھاپا ڈالنا ہے اس سلسلے میں تو کوئی مجسٹریٹ بیچ میں ڈالو, ہے نا, جس سے رات کو یعنی 24 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ رہے, آپ پرمیشن ضرور لیں. اچھا فرض کیجئے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو آپ دوسرے دن لے جائیں, پوسٹ آپ کر لیں, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو میں اور آپ کون ہیں جو بلا وجہ رکاوٹ بنے. تو ہم نے کہا تم کر لو جو کام کرنا ہے, مگر دوسرے دن میجسٹریٹ کے سامنے لے جا کر گیٹ اے لائسنس فار دیٹ. اچھا یہ طریقہ ہو سکتا ہے سائبر کرائمز میں بھی, ہر کرائم کے اعتبار سے, کہ کوئی جوڈیشل اس میں کشن پیدا کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ بعد میں آئے, اور بجائے اس کے کہ آپ جمعے کی رات کو کریں تاکہ 2 دن ٹھکائی کریں اور منڈے ٹھکائی. اچھا سر آخر میں یہ بتائیں کہ کوئی پاکستانی عوام کسی اچھی خبر کی توقع کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو کم کرنے میں کوئی اچھا رول پلے کر رہا ہے, کوئی اچھی خبر آنے والی ہے؟ جی میں پریڈکشن نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہے سیاست میں پیر پگاڑا صاحب مرحوم بڑے جو تھے وہ بڑی پریڈکشنز کرتے تھے, اور صحافی جو ہے مرحوم پوچھتے تھے تو وہ ستاروں کی مدد سے کچھ کہتے تھے, تو ستارے میری سمجھ میں نہیں آتے, مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں پر امید ہوں. آپ پر امید ہیں؟ انشاءاللہ. تو اس پازیٹیو ہر اچھے ایفرٹ میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ میں برکت ڈالے. بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. تھینک یو.